شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ نبی ماہ مبارک رمضان کی دعا جس میں بندہ خدا سے 3 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ خدایا اپنی رحمت میں میرا حصہ قرار دے، روشن دلیلوں کی طرف میری رہنمائی کر، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ مبارک رمضان برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جب ہر وقت باران رحمت اس کی طرف سے نازل ہوتی رہتی ہے۔ سب سے بہترین کام خدا کی رحمتوں کے نزول کا ایک نمونہ یہ ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آئیں کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اس کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں، باران رحمتوں کو اپنے اوپر نازل کروا سکیں، اس لیے کہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ خاص طور سے پورا ماہ مبارک رمضان یوں تو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، لیکن خصوصاً نماز کے وقت انتہائی اہم وقت ہے۔ بندہ چاہے تو رحمتوں کا نزول اپنے اوپر کرا سکتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، لوگو اللہ کا مہینہ اپنی برکت، اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہے۔ وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء، تو اس وقت اس ماہ مبارک رمضان میں تمہیں کیا کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے؟ وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم، نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اپنے دست دعا کو بلند کرو، فإنھا افضل الساعات، چونکہ یہ نماز کا وقت بہترین وقت ہے۔ کتنا اچھا وقت ہے، ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، خداوند عالم نظر رحمت کیے ہوئے ہوتا ہے اپنے بندوں کی طرف اسی نماز کے وقت۔ خداوند عالم نماز کے وقت اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت کیے ہوتا ہے۔ یجیبہم اذا ناجوا، جب بندہ اس سے مناجات کرتا ہے تو وہ اس کی مناجات کو سنتا ہے۔ ویلبیہم اذا نادوا، جب بندہ اسے پکارتا ہے تو وہ بندے کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ ویستجیب لہم اذا دعوا، جب بندہ اس سے خدا سے دعا کرتا ہے تو وہ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ بڑا عظیم مہینہ ہے، نماز کے وقت خصوصاً رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ خدایا توفیق عطا کر کے تیری رحمت ہمارے شامل حال ہو سکے۔ کس طرح بندہ اللہ کی رحمت حاصل کر سکتا ہے، کس طرح خدا اپنے بندوں کے ساتھ اس مہینے میں رحیم ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتا ہے، گنہگار ہے، توبہ کرتا ہے، واپس جاتا ہے، پھر نقض توبہ کرتا ہے، پھر گناہ انجام دیتا ہے، پھر پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے اور نقض توبہ۔ جب چوتھی مرتبہ آیا تو پیغمبر ناراض ہوتے ہیں، اس کو اپنی بزم سے نکال دیتے ہیں، وہ نوجوان چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل نازل ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اللہ کے رسول، اللہ نے تمہیں سلام عرض کیا ہے اور خدا تم سے کہتا ہے میرے حبیب یہ بتاؤ کہ میرے بندوں کو تم نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ خدا یا تو نے پیدا کیا ہے۔ میرے حبیب یہ بھی بتاؤ میرے بندے میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں یا تمہارے حکم کی مخالفت کرتے ہیں؟ خدا یا تیرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے محمد یہ بھی بتاؤ میرے بندوں کو تم معاف کرتے ہو یا میں معاف کرتا ہوں؟ پالنے والے تو معاف کرتا ہے۔ میرے حبیب جب میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، میرے بندے میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں، تو یہ بتاؤ کہ تم نے اس نوجوان کا دل کیوں توڑا؟ جاؤ فلاں مقام پر جاؤ، دیکھو وہ میرا بندہ اپنا سر خاک پر رکھے ہوئے مجھے پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے الہی العفو۔ میرے حبیب جاؤ اس کو میری رحمت کی بشارت دے دو، میری رحمت کی بشارت دے دو کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ پالنے والے تجھے اس ماہ مبارک رمضان کا واسطہ، تجھے تیری برکتوں اور رحمتوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور اپنی رحمت کا نزول ہمارے اوپر کر دے۔ دعا کا دوسرا فراز، خدایا آج کے دن تو اپنی روشن دلیلوں کی طرف میری ہدایت کر۔ براہین ساتیہ سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت۔ یہ مہینہ جہاں بہار قرآن ہے وہیں ماہ ولایت بھی ہے۔ انسان کوشش کرے کہ قرآن کی آیات سے الہام لے کر اور سیرت اہل بیت کو اپناتے ہوئے کردار کو معطر کرنے کی کوشش کرے۔ تیسرا جملہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ، بار الہا میری پیشانی کا رخ
اپنی مرضی کی طرف موڑ دے، کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے تو ناراضی ہو، جو تیرا غیظ و غضب کا سبب بنے، تجھے تیری محبت کا واسطہ، تو مشتاقوں کی آرزوؤں، تو آرزو مند لوگوں کی آرزوؤں کا مرکز ہے۔